قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک کے سب احکامات ہمیں دے دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا حکم ہو جس کے بارے میں ہم لاوارث ہوں، پھرتے رہیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے. تو آج ہمارا درس بڑا اہم ہے، اس لیے کہ مرد ہو یا عورت ہر مسلمان کو اس سے واسطہ پڑھنا ہے. وہ کیا ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کیسے فرض ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو غسل ہے کبھی تو مستحب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، اور کبھی غسل کا کرنا فرض ہو جاتا ہے. مستحب غسل وہ ہے کہ جن کے کر لینا اچھی بات ہے، نہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم لوگ عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، تو احرام باندھنے سے جو پہلے ہم غسل کریں گے وہ غسل کرنا سنت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب مدینہ منورہ میں جائیں تو حضور علیہ السلام کے روضے پر جانے سے پہلے غسل کر کے جانا، یہ غسل مستحب ہے، اچھی بات ہے. ایسے ہی نیا سوٹ خریدا ہے تو اس کو پہننے سے پہلے غسل کریں پھر سوٹ پہنیں، یہ غسل مستحب ہے. اس میں یعنی کرنا اچھی بات ہے، کوئی ہمیں اس کی تلقین نہیں کی گئی، لیکن ایک استحباب کا درجہ ہے. اسی طرح آپ نے توبہ کرنی ہے تو توبہ سے پہلے غسل کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر معافی مانگیں، تو یہ غسل بھی مستحب ہے، اچھی بات ہے. کہیں سفر سے آپ آئے ہیں تو سفر سے آنے کے بعد غسل کرنا، ایک تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے، دوسرا گھر والوں کے ساتھ میل ملاقات میں بھی انسان کو ذرا نشاط ہوتا ہے، اس لیے یہ غسل مستحب ہے. سنت غسل کون سے ہیں؟ جمعے والے دن غسل کرنا یہ سنت ہے. عید چھوٹی ہو بڑی ہو دونوں عیدوں پر غسل کرنا یہ سنت ہے. ہمارے نبی نے اس کی تلقین کی ہے اور اس غسل پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. اسی طرح کسی مجمع میں آپ جا رہے ہیں، شادی پر یا کہیں بھی جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، ایسی جگہ پر جانے سے پہلے غسل کر کے جانا یہ سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظافت بہت زیادہ پسند تھی. ایک غسل کی قسم ہے واجب اور فرض، کہ جس کو نہیں کریں گے تو ہم پاک نہیں ہوں گے. پاک نہیں ہوں گے، نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول ہوگا، نہ ہم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک نوعیت ہے جس کا سمجھنا ہر مسلمان پر لازم ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل فرض کیسے ہوتا ہے، یعنی انسان ناپاک کیسے ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ پتہ ہوگا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں تو اب پاک ہونے کی فکر بھی اس کو لگے گی. ناپاکی کی جو شکلیں بنتی ہیں اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مرد ہے، بالغ ہے یا عورت ہے، اس کے منی کا خروج ہو جائے شہوت کے ساتھ، بھلے دن میں ہو یا رات کو ہو، آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، جو شکل بھی بنے، اس میں احتلام ہو گیا تو بس منی کا خروج ہوا، اب انسان ناپاک ہو گیا، اب اس پر غسل جو ہے وہ لازم ہو گیا ہے. مطلب کسی بھی طریقے سے کسی نے اپنے جسم سے، اپنی شرمگاہ سے منی کا خروج کیا ہے تو اب غسل فرض ہو گیا، اب انسان ناپاک ہو گیا ہے. دوسری صورت یہ کہ میاں بیوی کا آپس کا ملنا، صرف دخول ہو جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، بھلے انزال ہو یا نہ ہو، تو دونوں پر غسل فرض ہو گیا، مرد پر بھی عورت پر بھی. یہ دو شکلیں ہیں جس میں مرد کے لیے غسل کے فرض ہونے کی شکل بنتی ہے. اور ایک تیسری شکل یہ کہ مرد جو ہے وہ اپنی شرمگاہ میں اگر کوئی بھی چیز داخل کرتا ہے تو اس پر پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، سوائے ایک صورت کے کہ جس میں کوئی دوائی وغیرہ، جیسے قبض کے مریض ہوتے ہیں، وہ کچھ لپیاں ایسی ہوتی ہیں جو دوائی کی شکل میں ہوتی ہیں، اس میں غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً اس میں کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن غسل اس سے فرض ہوتا نہیں ہے. ہاں دوائی کے علاوہ کوئی ایسی شکل ہے تو پھر اس سے غسل فرض ہو جائے گا، اور اب انسان ناپاک ہو گیا ہے، اب اس کو پاک ہونے کی فکر لگنی چاہیے. یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہو گیا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو خالصتاً عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، وہ یہ کہ
ماہواری کا جو خون آتا ہے، جو ہی وہ خون بند ہوگا اب عورت پر غسل کرنا فرض ہے، غسل کرے اور اپنی نماز کی ترتیب بنائے۔ اسی طرح نفاس کا خون، بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا، جب وہ خون بند ہوگا اب عورت پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ جلدی سے غسل کرے اور اپنی نماز کی ترتیب جو ہے وہ بنا لے۔ اب دیکھیں، پاک ہونا یہ مسلمان کی شان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان ناپاک پھرے، مسلمان ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو پاک رہنا چاہیے، یہ اس کی شان ہے۔ اور یہ پاکی بھی ہمارے اسلام ہی کی خصوصیت ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور کسی مذہب میں صفائیوں کا تصور تو ہے، پاکی کا تصور نہیں ہے۔ مطلب وہ گندے ہو جائیں گے تو صاف ہونے کی ترتیب بناتے ہیں، لیکن ان کو ناپاک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پاک ہونے کی ترتیب بنائیں۔ تو اب پاک ہونے کے لیے اس کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے مثلا ہمیں غسل کرنا ہے، نہانا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ پاکی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے، بھلے انسان جتنی دفعہ بھی ناپاک ہو جائے۔ مثلا کسی آدمی کو ایک سے زائد مرتبہ احتلام ہو گیا تو ایک ہی غسل اخیر میں کرنا کافی ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایک سے زائد مرتبہ ملا ہے تو اخیر میں ایک ہی غسل کرنا کافی ہے، درمیان میں ہر بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت ہے۔ اور جب انسان ناپاکی کی حالت میں ہو، اس حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، منع کیا گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا، لیکن دعائیں پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس حالت میں درود پاک پڑھ لے، استغفار کر لے، کوئی ذکر کر سکتا ہے۔ باقی کام جو عرض کیے وہ منع ہے، وہ اس حالت میں نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح روزہ رکھ سکتا ہے، بعض اوقات ناپاکی کی حالت ہے، سحری کا ٹائم کم ہے تو سحری کھا لیں، روزہ ہو جائے گا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اسی حالت میں روزہ رکھا ہے اور بعد میں غسل کر کر پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو اتنی گنجائش تو ہے۔ پھر غسل جو ہے یہ فوراً کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ مثلا رات کو احتلام ہو گیا یا میاں بیوی ملے، اب ضروری نہیں ہے کہ ابھی نہائیں، اگر وقت ہے اور موقع اچھا ہے تو بہتر ہے تاکہ رات ناپاکی میں نہ گزرے۔ لیکن اب بھائی گیس تو صبح آتی ہے اور پانی ٹھنڈے سے کون غسل کرے، تو کوئی بات نہیں، نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے تاکہ نماز ہماری قضا نہ ہو اور ہم نماز کو وقت پر جو ہے وہ ادا کر لیں۔ تو اب غسل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو اب مسنون طریقہ کیا ہے غسل کا؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو غسل میں فرض ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک بات بھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، بھلے جتنا مرضی پانی بہا لے۔ سب سے پہلے یہ کہ کم از کم 1 مرتبہ منہ بھر کے کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے کلی نہیں کی، بھلے جتنا مرضی پانی ڈال لیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ناک میں 1 دفعہ پانی ڈال کر اوپر تک اس کو پہنچانا یہ فرض ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، بھلے جتنا مرضی پانی بہا لیں۔ تیسرا یہ کہ پورے جسم پر 1 مرتبہ کم از کم اتنا پانی بہا دیا جائے کہ کوئی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، تو اب آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ یہ 3 کام کرنا غسل میں فرض ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی رہ گیا تو پھر آپ پاک نہیں ہو سکتے، بھلے سمندر میں چھلانگ مار دیں اور گھنٹے بعد نکل آئیں کہ اب تو ہو گیا، نہیں، یہ 3 کام ہونا ضروری ہے۔ اب غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ کو غسل کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں، واش روم میں آئے، سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کے کپڑے آپ نے اتارنے ہیں۔ دیکھیں کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی۔ اگر کہیں کپڑے پر نجاست لگی ہے، سب سے پہلے اس جگہ کو دھوئیں جہاں نجاست لگی ہے۔ مثلا اگر تھوڑی جگہ ہے تو آپ اسی جگہ کو دھوئیں، 3 دفعہ اس کو دھو کر نچوڑ دیں۔ اب یہ کپڑا پاک ہو گیا ہے، اب اسی کپڑے کو پہن کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے نجاست والی جگہ کو دھو دیتی تھی، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ، اور جو پانی کا جو نشان تھا لگا ہوا تو اسی نشان کے ساتھ حضور نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی کپڑے کو پہن کر دوبارہ نماز
پڑھ لیتے تھے، لیکن اس کی نجاست جو تھی اس کو دھو دیا کرتے تھے۔ تو کہیں سفر میں ہو، کپڑا نہیں مل رہا، تو بس وہ ناپاک جگہ دھو دے، وہ پاک ہو گیا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے جی میں تو دوسرا سوٹ چینج کروں گا، میں نے تو یہ پہننا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پہننا، لیکن اگر آپ نے اس کپڑے کو ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں رکھ دیا، نجاست کو دھویا نہیں، کل کو جب یہ کپڑے مشین میں ڈلیں گے دھلنے کے لیے، تو جتنا مشین کا پانی ہے وہ اس شلوار کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس میں جتنے کپڑے دھلیں گے وہ سب کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اگر بعد میں اس کو 3 دفعہ پانی سے نکال دیا گیا تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کیا، وہ سب کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور ان کپڑوں میں جو بھی کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور وہ سارا گناہ ہمیں ملا کہ ہم ان کپڑوں کے ناپاک ہونے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ وہ کپڑے پہنیں یا نہ پہنیں، لیکن اس ناپاکی کی جگہ کو آپ کو دھونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو استنجا کرنا ہے، اور چھوٹا استنجا کریں۔ پیشاب آیا ہے نہیں آیا ہے، استنجا آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم پر کوئی ناپاکی تو نہیں لگی ہوئی، تو پہلے اپنے جسم کی ناپاکی کی جگہ کو وہیں پر جو واش روم والی جگہ ہے اس پر بیٹھ کر دھو لیں۔ اب وہ ساری ناپاکی جو ظاہری ہے وہ آپ کے جسم سے دور ہو گئی ہے۔ اب آپ غسل کرنے کے لیے غسل کی جگہ پر آ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب وہ استنجا کریں گے تو ہاتھ تو استنجے میں دھل ہی جاتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ دھو لیجئے۔ اس کے بعد نماز والا وضو کرنا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اس میں بہتر ہے مسواک بھی کر لی جائے اگر میسر ہو۔ 3 دفعہ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ دھوئیں، اس کے بعد اپنے بازو دھوئیں، سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ جیسے ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی وضو کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو کلی کرنا، ناک میں پانی تو ڈالنا پڑے گا نا، وہ تو فرض ہے۔ تو وضو کرتے کرتے یہ 2 فرض بھی آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈالنا ہے، تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالیں، اس کے بعد اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر پورے جسم پر پانی بہانا شروع کر دیں، اور اتنا پانی بہائیں کہ آپ کا پورا جسم گیلا ہو جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اب 3 دفعہ یہ عمل کرنا سنت ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو گیا، پھر دوبارہ سر پر پانی ڈالیں، دائیں کندھے بائیں کندھے، پھر پورے جسم پر ڈالیں۔ اب یہ عمل ہمارا کیسے ہوگا؟ مثلا ایک دفعہ ہم نے کر لیا، پھر ہم صابن لگائیں گے، تو صابن لگانے کے بعد جب دوبارہ پانی ڈالیں تو پھر پہلے سر پر ڈالیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر پورے جسم پر ڈال لیں۔ یوں 3 مرتبہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ غسل کا پانی اپنے بدن پر بہانا چاہیے، تو یوں آپ کا پورا جسم جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور آپ کا غسل ہو گیا۔ اب احتیاط کیا کرنی ہے؟ دیکھیے، پورے جسم پر پانی بہنا فرض ہے۔ آپ اپنی ناف کے اندر انگلی ڈالیں نہانے کے دوران۔ بعض اوقات ناف خشک رہ جاتی ہے اور بندہ پانی پونی ڈال کے نکل آتا ہے، خاص طور سے جب سردیاں ہوتی ہیں، پانی بھی ٹھنڈا ہو اور ہو بھی سردی، پھر تو آدمی کہتا ہے بس کوئی شارٹ کٹ طریقہ غسل کا مل جائے نا تو میں وہ کر لوں، لیکن شارٹ کٹ تو کوئی نہیں ہے، پورا ہی پانی بہانا پڑے گا۔ اسی طرح اپنی بغلوں کے اندر ہاتھ لگائیں اور کوشش کریں کہ سردیوں میں یہ جو کھال ہوتی ہے ہاتھ پاؤں کی وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اکثر اس کے اندر پانی نہیں جاتا، تو ملے جسم کو اچھی طرح تاکہ پانی اس کے اندر چلا جائے۔ پاؤں کی ایڑیاں آپ کی پھٹی ہوئی ہیں، اس کے اندر پانی جانا چاہیے، اور اگر آپ نے کوئی ویزلین وغیرہ لگائی ہے اس کے اندر تو اب اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے، وہ اندر ہی لگی رہے تو کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح پانی بہا دیں گے تو غسل ہو جائے گا۔ دانت اگر کسی کے نقلی ہیں مطلب عارضی دانت لگوائے ہوئے ہیں، تو اگر وہ اتر جاتے ہیں تو ان کو اتاریں، پھر کرلی کریں۔ اگر آپ نے وہ نہیں اتارے، کرلی کر لی، تو جہاں پانی پہنچنا چاہیے تھا وہاں تو پہنچا نہیں، اور جہاں پہنچا ہے یہاں پہنچانا فرض نہیں تھا، کیونکہ یہ جسم کا حصہ نہیں ہے نا، آپ نے اس کو عارضی طور پہ لگوایا ہے۔ اگر کسی کا دانت فکس ہو گیا ہے پھر اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی آپ اس میں غسل کریں۔ اسی طرح دانتوں میں خلا ہے، اگر آپ نے وہ بھروا لیے دانت
تو وہ جس دانت کا حصہ بن گیا ہے اب اسی طرح غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دانتوں میں خلا تھا، آپ نے کوئی دانہ وانا کھایا، وہ اڑ گیا بیچ میں، تو اب یاد رکھ لیں اس دانے کو نکال کر پھر وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایسے غسل کر لیا تو اتنی جگہ جو دانے والی ہے وہاں تو پانی گیا ہی نہیں ہے، تو اب جو ہی وہ دانہ نکلے گا وہ جگہ پھر خشک رہ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کی تسلی کریں۔ نزلہ ہوتا ہے، بعض اوقات ناک میں کوئی مادہ خشک رہ جاتا ہے تو اس کو اکھاڑیں، اس کے بعد پانی ناک میں ڈالیں تاکہ ناک کی جو جلد ہے اندر والی اس تک پانی پہنچے، اور وہاں تک ہی پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر آپ نے اوپر سے پانی ڈال دیا تو غسل نہیں ہوگا، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کانوں کے اندر انگلی پھیریں، کانوں کا جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیوں بعض اوقات اندر پانی پہنچتا نہیں ہے، ہم اوپر سے پانی ڈال کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو دونوں کانوں میں اچھی طرح انگلی کو ڈالیں تاکہ پانی کانوں کے اندر تک جو ہے وہ چلا جائے اور جہاں جہاں اس کو پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے۔ اسی طرح آپ یہ تسلی کر لیں کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر پانی نہیں لگے گا۔ مثلا کسی کے جسم پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، ایلفی لگی ہوئی ہے، یا کوئی لوشن وغیرہ لگا ہے۔ اسی طرح جو روغن کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اگر پینٹ لگا ہوا ہے، عورتوں نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جسم پر پانی نہیں پہنچتا، تو پہلے اس کو اتاریں گے، بعد میں آپ کو غسل کرنا ہے۔ اگر آپ نے غسل کر لیا تو یاد رکھیں وہ آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ پانی آپ کے جسم پر تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا ہمیں پہلے سے خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، جسم پر بعض اوقات تیل لگا ہوتا ہے، کوئی کریم وریم لگائی ہے تو اس کی وجہ سے جسم پر چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس سے آپ نے نہیں گھبرانا، اس چکناہٹ کو دور کر کر غسل کرنا آپ پر لازم نہیں ہے۔ ویسے ہی غسل کر لے، تیل لگا بھی ہوا ہو، اوپر سے پانی بہہ جائے گا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ غسل کر لیا، اس کے بعد آپ باہر نکلے تو اب غسل میں آپ کا وضو بھی ہو گیا ہے۔ اب جب وضو ہو گیا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی غسل والے وضو سے آپ نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، سب عبادت کر سکتے ہیں۔ الگ سے کوئی غسل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ غسل کر کے آ گئے، بعد میں آپ کو یاد آیا اوہو میں نے تو کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، یعنی جو کام رہ گیا وہ اب کر لیجئے۔ اسی طرح آپ باہر آئے غسل کر کے، بعد میں آپ کو یاد آیا میرے جسم پر تو ٹیپ لگی ہوئی ہے، تو اب جب ٹیپ اتاریں گے تو ٹیپ کے نیچے والے حصے پر تو پانی نہیں گیا تھا نا، اب دوبارہ غسل نہیں کرنا، بس اس حصے پر پانی بہا دیں۔ یہ یاد رکھ لیں یہ گیلا ہاتھ پھیر دینا کافی نہیں ہے، پانی کا بہنا شرط ہے کہ اس جگہ پر پانی لگ کر آپ کے جسم سے بہہ جائے گا تو آپ کا غسل ہو گیا ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس دوران کوئی نماز پڑھی تھی تو وہ نماز آپ کو دہرانی پڑے گی۔ مثلا غسل کر کے آئے، آپ نے نماز پڑھ لی، پھر نماز کے بعد یاد آیا کہ اوہو میں نے تو کلی نہیں کی تھی یا جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اب آپ اس کو دھو لیں۔ اس کے بعد نماز جو اس وضو سے غسل سے پڑھی تھی پہلے، وہ آپ کو دہرانی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت آپ پاک ہی نہیں تھے، تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے اس نماز کو دہرانا آپ کے لیے ضروری ہوگا، اس کو دہرا دیجیے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جو غسل سے متعلقہ تھے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ پاکی ناپاکی کے مسائل نئے نئے پیش آتے رہتے ہیں اور ہر بندے کے ساتھ مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کو علماء سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لیں، بہت سے لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ انسان کے شرمگاہ سے 4 قسم کا مادے خارج ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پیشاب خارج ہوتا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ دوسرا مادہ اس کو کہتے ہیں ودی، کہ پیشاب کرنے کے بعد دودھیا رنگ کے سفید سے قطرے آتے ہیں، اس کو ودی کہتے ہیں، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مزی، کہ اگر کوئی غلط خیالات ہیں یا میاں بیوی بوسو کنار میں مشغول ہیں،
اس دوران شہوت سے کچھ لیزدار قطرے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ مزی ہوتا ہے، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے اور جسم ناپاک ہے، اس کو وہاں سے دھو لینا چاہیے۔ چوتھا جو قطرہ ہے وہ منی کا قطرہ ہے، اس کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ نیچے والے تینوں پر کوئی غسل کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یوں نئے نئے مسائل آپ کو پیش آتے رہیں گے تو آپ ان سب مسائل کو علماء سے ضرور پوچھا کریں، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مزی بہت کثرت سے آتی تھی، تو مزی طاقت کی وجہ سے بھی آتی ہے، بہت طاقتور بندہ ہو اس کو بھی قطرے آتے رہتے ہیں بعض اوقات، تو ان کو وہ آتے تھے۔ اب ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ ہر دفعہ غسل کرتے تو کہتے غسل کر کر کے میری تو کمر لال ہو گئی، بھئی اتنا کون نہ ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ تم حضور سے مسئلہ پوچھو، تو انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں غسل نہیں ہوتا، وضو ہوتا ہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ شکر ہے اس میں غسل نہیں ہوتا۔ تو مسائل پوچھ لینے چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ورنہ آدمی بعض اوقات نہ پوچھنے سے ناپاک رہتا ہے اور یہ بھی نقصان کی بات ہے، اور کبھی کبھی پاک ہونے کے باوجود غسل کرتا رہتا ہے، یہ بھی اس کے لیے مشقت کی بات ہے۔ تو پوچھ لینا دین میں یہ اچھی بات ہے، شرمانا نہیں چاہیے۔ دین کے پوچھنے میں کیا شرم کرنا، تو دین کا نہ پوچھنا، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دین سیکھنے میں شرماتا ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے، تو شرمانا نہیں چاہیے بندے کو، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ جس عالم سے آپ کی بے تکلفی ہے آپ اس سے پوچھ لیں، سامنے آ کر نہیں پوچھنا چاہتے آپ واٹس ایپ پر وائس میسیج کر دیں، اگر آپ کو خطرہ ہے وہ میری آواز پہچان لے گا تو آپ اس کو لکھ کر میسیج کر دیں۔ لیکن ایسی کون سی بات ہے کہ جو آدمی، جیسے ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے ایسی عالم سے بھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے، کھل ڈل کر مسئلہ پوچھیں تاکہ آپ کو صحیح دین کا پتہ چل سکے۔ اور ایک بات آخر میں سمجھ لیں کہ جو بچے بالغ ہوتے ہیں ان کو چاہیے اپنی بالغ ہونے کے بعد علماء سے مل کر ان مسائل کو ضرور پوچھ لینا چاہیے، اور باپ کو چاہیے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ بالغ ہو رہا ہے تو وہ اپنے بچے کو خود احکامات بتائے کہ بچے یوں غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے اپنی بیٹی کو یہ بتائے، جب اس کو محسوس ہو کہ میری بیٹی کو حیض آ رہا ہے تو وہ اس کو حیض کے سارے مسئلے سمجھائے اور بتائے کہ غسل کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ سمجھتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے تو وہ ایسا کرے، مسجد کے امام صاحب کو بتا دے کہ جی میرا بچہ بالغ ہو گیا ہے، آپ اس کو ذرا پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھا دیجئے، تو امام صاحب پھر اس کو وہ سارے مسائل بتا دیں گے۔ یا بچے سے کہے کہ آپ امام صاحب سے جا کر تھوڑے مسائل پوچھ لو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب آپ کی زندگی کس طرح گزرنی ہے۔ تو اگر ہم ان کو فکر مند کریں گے تو بھائی ان کو پتہ چلے گا، ورنہ پھر ایسی ہوتے ہیں کہ بعضوں کو یہ بھی نہیں پتا، اچھا غسل بھی کریدا ہوندا، وہ کتنا کریدا ہے تے سانو پتہ ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی کی شادی ہو رہی تھی، وہ میرے پاس آیا کہ جی میری شادی ہو رہی ہے، مجھے کچھ مسائل بتا دیں۔ تو میں نے پھر اس کو غسل کا پوچھا کہ آپ کو غسل کا تو پتہ ہی ہوگا، کہتا جی مینوں کچھ نہیں پتا غسل کا۔ میں نے کہا نہیں، آپ جب ناپاک ہوتے ہیں تو غسل نہیں کرتے، کہتے ناپاک کدوں ہوندا بندہ؟ تو میں نے کہا یار تینوں یہ بھی نہیں پتا۔ پھر اس کو میں نے بتایا یہ غسل ہوتا ہے ایسے، کہتا جی میں تو آج ہی پتہ لگ گیا۔ اب وجہ کیا ہے پوچھتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر ہمیں کہتے ہیں جی اے مولویوں نو چاہیے ممبرات دسن۔ مولوی جب ممبر پر بتا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں، جب وہ عربی کا خطبہ دیتا ہے تب آپ تشریف لاتے ہیں، تو وہ بتا بھی دے گا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں ذوق ہونا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مسائل ہم جا کر خود علماء سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔